وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باوزی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان جس کی توفیق خاص سے اس کے دربار میں حاضر ہیں۔ دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر میں تذکرہ بنی اسرائیل بڑے عرصے سے چل رہا ہے، کیونکہ ہر روز ایک آیہ مبارکہ کی تفسیر ہی آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہے وقت کی قلت کی وجہ سے، تو اس لیے کافی عرصہ ہو گیا۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو جلد سے ہم سمیٹیں اور جتنا ممکن ہو سکے تھوڑی تھوڑی تفسیر آپ کے سامنے عرض کریں۔ تو عرض کیا گیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول فرما لیا جو انہوں نے شرک کیا تھا، پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ ان کو طور کی بلندیوں پہ لے آؤ۔ پھر جب وہاں پہ گئے تو وہاں انہوں نے پیغمبر کی گستاخی کی، اللہ کے نبی کی گستاخی کی، اللہ نے 70 بندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، پھر ان کو بھی زندگی عطا کر دی۔ تو پھر جب واپس اپنے لوگوں کے پاس یہ آتے ہیں، اللہ کریم کی طرف سے ایک اور حکم نامہ جاری ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا اے موسیٰ، عرض کی جی مولا، کہ اب ایسا کر، قوم بنی اسرائیل جو پہلے مصر کے اندر مغلوب تھی، ہم نے انہیں غلبہ عطا فرمایا، پہلے فرعون کے ظلم کا سامنا کر رہی تھی، آج ہم نے مصر کے اندر ان کو حکمران بنا دیا ہے۔ اب ایسا کر اپنی ساری قوم کو مصر سے نکال کر شام کی طرف لے کر جاؤ۔ عرض کی مولا وجہ کیا ہے؟ حکم خداوندی ہوتا ہے اس لیے کہ فرعون کے ساتھ جب تم لڑ رہے تھے تو فرعون یہ کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں مصر سے مجھے نکالنا چاہتا ہے، بنی اسرائیل کو سرداری دلوانا چاہتا ہے۔ ایک تو اگر تم یہاں سے نہ گئے تو لوگ باتیں کریں گے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے امتی ہیں، بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، یہ دن بدن جو ہے نا سستی اور کاہلی اور غفلت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر چیز ان کو میسر ہے، اور وہ سرزمین جہاں یہ کل مظلومیت کا شکار تھے آج یہاں حکمران بن کے بیٹھے ہیں، اس لیے ان کی سستی اور کاہلی کو بھی ہم دور کرنا چاہتے ہیں۔ کہا مولا وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ کہا مسجد اقصیٰ کے اندر تم نے جانا ہے، وہاں قوم عمالقہ کا قبضہ ہے، وہاں جا کر چھڑانا ہے اور وہاں رب کی توحید کا جھنڈا بلند کرنا ہے۔ یہ وہ پہلی فتح تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جو بیت المقدس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں رب کے حکم سے۔ جب یہ حکم نامہ جاری ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو فرمایا کہ رب کی طرف سے حکم آیا ہے کہ جس طرح تم نے فرعون کے ساتھ جنگ کر کے، فرعون کا مقابلہ کر کے مصر کے اندر اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے، رب کی توحید کا اعلان کیا ہے، اسی طرح شام کے علاقوں میں جا کر بھی رب کی توحید کا جھنڈا بلند کرو۔ جب یہ فرمایا تو پہلے تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے وہاں کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہا وہاں قوم عمالقہ قابض ہے جو بیت المقدس ہے، اس کو ہم نے فتح کرنا ہے۔ تو کہا پھر کرنا کیا ہوگا؟ کہا ان سے جنگ کرنی ہوگی۔ وہ آگے سے کہنے لگے انتا و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تیری بڑی مہربانی، تو جا اور تیرا رب جائے ان کے ساتھ جنگ کرے، ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ناشکری قوم کے یہ جملے سنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا لے، کہا مولا کتنی نافرمان قوم ہے، کل فرعون کے ظلم سہ رہی تھی، تو نے ان کو عزت بخشی ہے، ان کے اندر یہ اکڑ کہاں سے آ گئی؟ کہا اے موسیٰ نصیحت کرنا تیرا کام ہے، ان کے دل کو سیدھا کرنا میرا کام ہے، اس لیے وما علینا الا البلاغ کا جو مزدہ جا فضا ہے وہ آپ کے لیے، آپ کا کام ہے لوگوں تک پیغام پہنچانا۔ نبی کا کام، رسول کا کام، مبلغ کا کام یہ ہوتا ہے لوگوں تک اللہ کی توحید کا، حضور کی رسالت کا نکھرا ہوا پیغام سامنے رکھنا۔
آگے عمل کرانا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ نصیحت فرماتے رہے۔ ایک دن بنی اسرائیل کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم چلنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ۔ جب سفر شروع ہو گیا، ایک جگہ پہ پہنچے جسے مقام تیہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پر پہنچ کر ایک بڑے طویل سفر میں ایک جنگل کا سامان تھا، ڈھیر سارا جنگل تھا۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا، کہا یہاں تم کچھ عرصہ رہو گے۔ وہاں جا کر ان کے ارادے پھر بدل گئے، انہوں نے کہا ہم تو یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب نازل کیا کہ 40 سال اسی میدان کے اندر گھومتے رہے، نہ آگے کا راستہ ملتا تھا نہ پیچھے کا راستہ ملتا تھا۔ اس موقع پہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے آپ نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے، یہاں نہ کوئی سائبان ہے، نہ کوئی درخت ہے جس کے سائے میں بیٹھیں، نہ یہاں پانی ہے، نہ کوئی کھانے کی وافر چیز موجود ہے ہمارے پاس، جو کچھ ہم لائے تھے وہی ہمارے پاس ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب وہ ختم ہو گیا، انہوں نے جب یہ شکایت کی تو رب تعالیٰ نے آسمان سے ایک بادل کو بھیج دیا، کہا کہ اے بادل جا ان نافرمان قوم پہ جا کے سایہ کر دے۔ وہ بادل آ کے سایہ کرتا تھا تو وہ اس کی چھاؤں کے اندر آرام سے زندگی گزارنے لگے۔ ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے، ان کے ناخن نہیں بڑھتے تھے، ان کے بال نہیں بڑھتے تھے۔ جب یہ ساری نوازشات کر دی نا، اس وقت وہ کہنے لگے اے موسیٰ اب ایسا کرو، ہم یہاں جنگل کے اندر کچھ کما تو نہیں سکتے، پہلے ہم پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں، اپنے رب سے کہو آسمان سے کوئی چیز نازل فرمائے۔ تو پھر ارشاد فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اے بنی اسرائیل پھر ہم نے تم پر بادل کا سایہ فرما دیا۔ جب تم جلتی دھوپ میں سڑ رہے تھے اس وقت ہم نے انعام یہ کیا کہ تم پہ اوپر بادل کا سایہ فرما دیا۔ پھر کہا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، ہم نے تمہارے اوپر ترنجبین ایک حلوہ نازل فرمایا، وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر بٹیر نازل فرمائے۔ یہ دو چیزیں آسمان سے آتی تھیں، دسترخوان پہ لگ کے آتی تھی۔ صبح کی نماز جب وہ پڑھ لیتے تھے، صبح کے وقت سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے جس طرح شبنم گرتی ہے اسی طرح میٹھا حلوہ گرتا تھا، اور ہر بندے کو حکم تھا کہ وہ اپنا برتن لے کر آ جائے۔ آسمان سے وہ حلوہ تقریباً ایک بندے کے حصے میں 1 سا یعنی 4 کلو آتا تھا۔ حکم خداوندی یہ تھا کہ یہ تم نے جمع کر لینا ہے، ہر روز کے لیے یہ کھانا ہے، کل کے لیے جمع نہیں کرنا۔ اور ہفتے والے دن نہیں نازل ہوتا تھا، جمعے کو یہ حکم تھا کہ صرف جمعے والے دن 2 دن کا جمع کر سکتے ہو، آگے پیچھے 2 دن کا نہیں کرنا۔ لیکن انہوں نے جب کچھ عرصہ یہ کھایا تو پھر کہنے لگے اے موسیٰ ہم تو یہ میٹھا کھا کھا کے تھک چکے ہیں، اب اپنے رب سے کہو کوئی نمکین چیز بھیجے۔ بغیر مشقت کے سب کچھ مل رہا ہے لیکن ناشکری کا عالم دیکھیے، کہنے لگے اور کوئی نمکین چیز بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ان سے کہہ دو وَالسَّلْوَىٰ، اب ہم ان کی طرف بٹیر کا گوشت بھیجیں گے۔ وہ عصر کی نماز سے بعد یعنی عصر کے وقت سے مغرب تک اس کا نزول بھی اسی طرح ہوتا رہتا تھا، تو ان کو یہ چیز بڑی پسند آئی۔ اور اس میں بھی حکم خداوندی یہ تھا کہ جمعے والے دن جو ہے 2 دن کا تم نے اکٹھا کر لینا ہے، ہفتے کو ہم نازل نہیں کریں گے۔ تو ان ناہنجاروں نے ایسا کیا کہ جب ان کو وہ اچھا لگنے لگا تو حکم خداوندی تو یہ تھا کہ کل کے لیے نہیں جمع کرنا، اللہ پہ اوپر توکل کرنا ہے، اس لیے توکل کرو گے تو اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ لیکن انہوں نے 2-3 دنوں کا جب اکٹھا کیا تو حکم خداوندی ہوتا ہے کہ اے موسیٰ تیری قوم نے ناشکری کی ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے من بھی روک دیا، سلوہ بھی روک دیا، حلوہ بھی روک دیا، بٹیر بھی روک دیا، اور کہا کہ اب ان سے کہو کہ اب خود ہی کمائیں اور خود ہی کھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں، حضور نے فرمایا کہ اگر قوم بنی اسرائیل کھانے کو جمع نہ کرتی تو کھانا کئی سال پڑا رہتا، کبھی خراب نہ ہوتا۔ اس نے یہ عمل کیا تو رب ذوالجلال نے اس کو خراب فرما دیا۔ آگے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، حکم تمہیں صرف یہ ہے کہ جو ہم دے رہے ہیں اس میں سے طیب جو ہے اس کو کھاؤ۔ طیب کا معنی یہ ہے کہ ہم تمہیں دے رہے ہیں اور حکم یہ ہے کہ جمع کر کے نہیں رکھنا، اگر جمع کر دو گے تو وہ طیب جو ہے وہ حرام بن جائے گا۔ کہا حکم یہ ہے، لیکن انہوں نے اس کی بھی نافرمانی کی۔ آگے فرمایا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے ہمارے اوپر تو کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی رب کی ذات پہ تو کوئی زیادتی نہیں کی، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکہ اپنے اوپر ظلم کیا۔ کون سا ظلم کیا؟ کہ رب تعالیٰ یہ چیز بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف کے عطا کر رہا ہے،
اور اس کا حساب بھی نہیں لے گا۔ لیکن اب ظلم کیا ہوا ہے، اب خود مشقت کر کے وہ کمائیں گے پھر کھائیں گے، لیکن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو نعمت کھائیں گے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ یہ تھی وہ قوم بنی اسرائیل جس پر اللہ کی اتنی نوازشات، یہ تقریباً 7ویں نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمائی، لیکن ہر نعمت کے جواب کے طور پر ان کی ناشکری سامنے نظر آتی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں ان کے طریق سے بچا کر صراط مستقیم کے طریق پر چلا کر منزل مقصود نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔